نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. دوستو بزرگوں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا سالانہ اجتماع آ رہا ہے. سال میں 2 مرتبہ اجتماع ہوتے ہیں. ہمارا جو مرکز ہے پوری دنیا میں، سینٹر جو ہے ہمارا مرشد آباد ہے. وہاں پہ 2 اجتماع ہوتے ہیں بڑے. ایک اکتوبر میں ہوتا ہے اور دوسرا فروری میں. فروری میں جو ہوتا ہے وہ شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے تشریف لے جا گئے تھے، تو اس کی بنا پہ فروری میں وہ ڈیٹ ہوتی ہے، اس میں اجتماع ہوتا ہے. اور تقریباً ساتھی جو آسانی سے پہنچ سکتے ہیں وہ پہنچتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں. یہ ہمارا اجتماع اس مرتبہ پہلے ایسے ہوا کرتا تھا. پہلے مرشد آباد میں ہوتا تھا، اس کے بعد میں سرگودا اور آخر میں فیصل آباد. اس مرتبہ کوئی چینجنگ آ گئی ہے، اس میں کسی وجہ سے کوئی بہتری ہوگی، یا کابرین نے یا حضرت نے یہ جو ریکمنڈیشن دی ہے اس کے اندر بہت زیادہ بہتری ہوگی. ہم تو کہتے ہیں اپنی طرف سے، ایسے نہیں ایسا جو کر دیتے ہیں، جو فرما دیتے ہیں، اس میں بڑی بہتری ہوگی. بہتری کی بات بتاتا ہوں. اپنا ساتھی ہے کہ شاید پتہ نہیں ابھی بیٹھا ہوا ہے یا نہیں، اٹیک نہیں ہے کسی کے اوپر. آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے اس کی اپنے گھر والی سے انبن رہتی تھی. کیس حضرت قبلہ بیگ صاحب دامت برکاتہ کی خدمت میں پہنچا. آپ نے اس کو بلایا، بڑے پیار سے سمجھایا کہ بیٹے طلاق نہیں دینا، بیوی کو طلاق نہیں دینا، اور لڑائی جھگڑے سے باز آ جاؤ، بہتر نہیں ہوتا ہے. مالی طور پہ بھی نقصان ہوگا، برکت اڑ جائے گی، اور اللہ اس کا رسول بھی ناراض ہوگا، اور آپ کو بھی تکلیف پہنچے گی، اور آپ کے رشتے دار کو بھی تکلیف پہنچے گی. حضرت نے یہ فیصلہ بڑا سوچ سمجھ کے دیا. اس کے بعد کیا ہوا، اس وقت اولاد اس کی کوئی نہیں تھی، تو اس کی والدہ حیات تھی، اس کی بہن بھی حیات تھی، وہ اس کے ساتھ رہتی تھی. پھر کیا ہوا، جب 20 سال گزرے یا 25 سال گزر گئے تو اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور اس کی بہن بھی بوڑھی ہو گئی. وہ بھی اس کو روٹی پکا کے دینے کے قابل نہیں ہے اس وقت. اس نے مجھ سے رابطہ کیا. میں نے کہا نہیں آپ آ گئے. تو اس کو نہیں پتا تھا بھئی یہ صداقت کو یہ یاد ہے. اس نے اپنی ہسٹری سنائی، کچھ دعا کے لیے کہا. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن میں نے اس کو کہا کہ آپ نے بڑی غلطی کی اس وقت. اگر آپ کہنا مان لیتے تو آج تمہاری بیوی حیات ہوتی، وہ تمہیں کھانا پکا کے دیتی اور بڑی اچھی زندگی گزرتی. تو نے اس کو طلاق دے دیا. تن تنا بڑھاپے میں تو پہنچ کے تمہاری عمر بھی تقریباً 60-65 سال ہو گئی. تو یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اوپر سے یا قابلین کی طرف سے یا حضرت کی طرف سے، اس میں بڑی بہتری ہوتی ہے، اس میں بڑی چیزیں پوشیدہ ہوتی ہے، راز ہوتے ہیں اس میں. تو اس مرتبہ جو ہے نا اجتماع پہلے فیصلہ بعد میں ہوگا 2 راتوں کا، اور اس کے بعد سرگودا میں ہوگا، اس کے بعد 2 راتوں کا پھر مرشد آباد میں ہوگا. ڈیٹ مرشد آباد کی وہی ہے جو شروع سے چلی آ رہی ہے، 17 سے لے کے 19 تک، 17 فروری سے لے کے 19 فروری تک. تو فیصل آباد میں 13 تاریخ سے لے کے 15 تاریخ تک 2 راتوں کا اجتماع فیصل آباد میں ہے. فروری، یہ ابھی فروری چلنے والا ہے. اور پھر 2 راتوں کا 15 سے لے کے 17 تک سرگودا میں ہوگا انشاءاللہ. اور پھر 17 سے 19 کو دعا ہو جائے گی، 19 کو مرشد آباد میں ہوگا. جو ساتھی جانا چاہتے ہیں اس میں، جن کو آسانی سے چھٹی مل سکتی ہے، جن کی جیب اجازت دیتی ہے، وہ اس کو اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. کیوں؟ ہمیں فیض کہاں سے ملتا ہے؟ مرشد آباد میں ہستی ہمارے شیخ مکرم
ہمیں فیض کی ضرورت نہیں ہے اور کہیں سے اپنے سلسلے کے علاوہ. تو اس لیے کوشش کریں کہ مرشد آباد کا یہ اجتماع آپ کا اٹینڈ ہو جائے. اور 13 تاریخ کو ہے تو یہاں سے 12 تاریخ کو آپ چلیں گے کسی ٹرین میں یا کوچ میں یا بائی ایئر اگر جاتے ہیں تو آپ اسی روز چلے جائیں. پابندی نہیں ہے کہ لازماً آپ نے فلاں گاڑی سے جانا ہے. جدھر ساتھیوں کی اکثریت ہے کوشش کریں مشورہ کر کے اسی میں آپ کر دیں. خیر ہے اس میں. اگر آپ کا دل نہیں مانتا اور آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ دوسری گاڑی میں چلے جائیں, کوچ میں چلے جائیں, اپنے طور پہ چلے جائیں. تو ساتھیوں نے مشورہ دیا ہے ملت کا, ملت گاڑی ہے وہ چلتی ہے یہاں سے اور وہاں پہنچ جاتی ہے فیصل آباد. اس کے علاوہ ایک کراکرم ہے وہ بھی یہاں سے چلتی ہے اور وہاں پہ پہنچ جاتی ہے. تو گاڑیاں سوٹیبل ہے ویسے. اور اگر کم کرائے والی دیکھنی ہے تو پاکستان ایکسپریس بھی ہے, اس میں چلے جائیے گا. یا ان میں نہیں جا سکتے تو کوچوں کے تھرو چلے جاؤ. بہرحال چلے جائیں, کوئی بھی نہیں ہے. بہرحال یہ جو جنہوں نے جانا ہے اپنا نام عبدل جلیل صاحب کو لکھوا دیجیے. اور اگر ان کا شناختی کارڈ میں ان کی عمر 65 سے ابو ہے تو پھر وہ اپنی بکنگ خود کروائے ریلوے سے, خود حاضر ہو ان کے سامنے. شناختی کارڈ اوریجنل لے کے فوٹو کاپی بھی لے کے وہاں خود حاضر ہو, خود کریں گے. دوسرا آدمی نہیں کروا سکتا, یہ قانون نہیں گا. تو اس کو جب نام لکھواتے ہیں تو وہ ساتھی نام لکھوائے جن جو 65 سے کم ہے, جن کو کنسیشن نہیں چاہیے. عبدل جلیل صاحب کو نام لکھوا دیجیے گا. اللہ تعالیٰ سب کو جس کی تمنا ہے جو چاہتے ہیں وہاں جانے اور جس کی استاد ہے وہ جا سکتے ہیں تو جانے کی کوشش کریں اس اجتماع میں. وہ حضرت قبلہ ایک صاحب دامت برکاتہ تو نہیں تشریف لائیں گے لیکن اکابرین کو نہیں لائیں گے, تشریف لائیں گے. اس میں فروری والے میں حضرت خود تشریف لائیں گے. اتنے بیمار ہونے کے باوجود حضرت ہر سال تشریف لاتے ہیں تو وہاں زیارت بھی ہو جائے گی. اللہ کے برکتہ بندے کو صرف دور سے زیارت کرنی تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اس لیے اس اجتماع میں جانے کی کوشش کریں. اور پھر جو یہ آیت پڑی ہے یہ بھی اسی طرح سب سے ہے. اس کی نسبت اے لوگوں جو مسلمان ہو گئے ہو, جن کا اللہ پہ رسول پہ ایمان ہے, اللہ پہ ایمان لے آئے ہو, رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو تو پھر اس کی اطاعت کرو, اس کا حکم مانو اللہ کا ہر معاملے میں, خواہ وہ چھوٹا ہو بڑا ہے. آپ سو کر اٹھتے ہو, دوسرے دن سو کے اٹھنے تک زندگی جتنی گزارتے ہیں آپ 24 گھنٹے کی, اس میں کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ مکمل اخلاص کے ساتھ عمل. یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں, اخلاص. اور آگے آتے ہیں اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. یعنی نیک کام کرتے ہوئے بھی دل کے اندر یہ ہو کہ پتہ نہیں اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے, اس میں کوئی ریاکاری نہ آ جائے. تو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ڈرو اللہ سے. تقویٰ چھمانا نہیں ہے, ڈرنا ہے, اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ اور کیا ہے کہ اس کے جو برگزیدہ بندے ہیں, نیک بندے ہیں, ان کے ساتھ ہو جاؤ. ان کے ساتھ اٹھنا, ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کے ساتھ کھانا, ان کے ساتھ ہی نوافل پڑھنا, نمازیں ادا کرنا, ذکر اذکار کرنا, ان کے ساتھ ہو کے کرو. ان کی صحبت میں کرو گے تو آپ کے قلب میں بھی نور آ جائے گا, آپ کے لطائف بھی منور ہو جائیں گے, آپ کو روشنی بھی مل جائے گی علم کی. اگر ان کی صحبت میں اختیار کریں گے تو علم کی روشنی سے آپ کو راستہ بھی نظر آ جائے گا. راستہ کون سا ہے؟ قرآن و حدیث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. اللہ کی طرف دوڑو, اسی لیے ہوتا ہے نا. تو سب کچھ ہو جائے گا ان کی صحبت میں. صحبت سے بہت کچھ ملتا ہے. اور صحبت میں رہ کے ذکر کریں گے تو پھر نور علی نور ہوگا. ویسے بھی ذکر کی مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو تاکید کی جاتی ہے. ہمارے سلسلہ نقشبندیہ ویسے ہمیں خواہ وہ بیت ہو ظاہری یا نہ ہو, سلسلہ نقشبندیہ میں جب داخل ہوتا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ 5 ٹائم نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کرنی. کوشش کرنا ہی ہوتا ہے, پڑھوانی اللہ نہیں ہے. اور دونوں ٹائم ذکر کرنا ہے, چھوڑنا نہیں ہے. خواہ 5 منٹ ہی کیوں نہ ہو, 5 منٹ میں ہی مطلب آپ ایک لطیفے کے اوپر آدھا منٹ لگا لیں.
2.5 منٹ میں آپ کر لیں گے اور پھر 2.5 منٹ میں آپ مراقبہ کر لیں. اگر بہت ہی زیادہ ہے، مجبوری ہے، آپ کو ٹائم ہی نہیں ملتا، مصروفیت زیادہ ہے، لیکن ناگا نہ ہونے پائے ذکر کی، نمازیں رہ نہ جائیں آپ کی، اور ذکر میں ناگا ہوگی. حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ایک ذکر ناگا ہو گیا تو جتنی مطلب ہے کہ کوشش کرتے کرتے، جد و جہد کرتے کرتے جگہ پہ آپ پہنچتے ہیں، جتنی منازل آپ طے کرتے ہیں، جتنا رب کا قرب حاصل کرتے ہیں، اس سے آپ اتنا پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ 1 سال پیچھے پھر آپ کو دوبارہ نئے سرے سے محنت کرنی پڑے گی 1 سال، اور 1 سال کے بعد جا کے آپ کہیں اس منازل پہ پہنچے گی، قرب ملائے گی. تو ناگانی ہونی چاہیے. ذکر پابندی سے دونوں وقت، کم سے کم آدھا گھنٹہ 20 منٹ، یا ٹائم نہ ملے مصروفیت زیادہ، اس صورت میں 5 منٹ بتایا. ہر ایک کے لیے 5 منٹ نہیں ہے، عام آدمی کے لیے تو کم سے کم یہ ہے کہ 40 منٹ ہو. 20 منٹ لطائف پہ ضربے لگے اور 20 منٹ مراقبہ ہو اور اپنا محاسبہ ہو، اللہ سے دعا مانگی جائے. اور مانگنا کس نے؟ اللہ سے مانگنا ہے. اللہ رد نہیں کرتا کبھی، وہ خوش بھی بہت ہوتا ہے کہ مجھ سے مانگ رہا ہے بندہ. ذکر سے بھی بہت خوش ہوتا ہے اللہ. تو ہم اللہ کا ذکر کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر ہوگا. یہ بھی قرآن میں آ گیا. تو قرآن سے یہ چیزیں ثابت ہیں. اس لیے ذکر اذکار پابندی کے ساتھ، نماز پابندی کے ساتھ، احکام اللہ تعالیٰ کے احکام پابندی سے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، اور ان پہ دوڑ کے اور مکمل عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. یہ جو ذکر کرتے ہیں نا، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی طرح ہماری اصلاح ہو جائے، ہماری دل کی، ہمارے پورے بدن کی اصلاح ہو جائے، ہماری آنکھوں کی اصلاح ہو جائے. کہتے ہیں نا، حج جب آپ کرتے ہیں یا آپ عمرہ کرتے ہیں یا اس کے علاوہ بھی جب آپ کرتے ہیں تو آپ کرتے ہیں خانہ کعبہ بھی، تو وہاں پہ مرد اور عورتیں اکٹھی ہی طواف کرتے ہیں، اور عورتوں کو پردے کا حکم نہیں ہے. چہرہ کھلا ہوا ہے، آپ کی آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہے، وہاں آپ کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنی نظریں نیچے رکھیں. عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ پردے میں رہے، لیکن وہاں پہ نہیں. تو وہاں پہ کوشش بندے کی طرف سے ہوتی ہے، مرد کی طرف سے ہوتی ہے کہ غلط نظر کسی کے اوپر نہ پڑ جائے. اللہ تو جانتا ہے نا، واللہ علیم بذات الصدور. تو وہاں بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اور پوری زندگی میں بھی آپ پہ کنٹرول کرنا. سب سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے وہ نظریں ہیں. نظر ایک غلط قسم پڑ گئی، بس تباہی آ گئی. پھر بہت مشکل ہے. مانتے ہو تو کرتے ہو جو نظروں پہ کنٹرول، اپنی آنکھوں پہ کنٹرول، اپنی زبان پہ کنٹرول. جھوٹ نہ آ جائے، کوئی ایسا لفظ نہ نکال دیں کہ دوسرے کو تکلیف ہو. کسی کی غیبت نہیں، کسی کی چگلی نہیں، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، کسی کو اپنے سے نیچا نہیں کہنا. ہر ایک کو، پوری مخلوق میں ہر ایک کو اپنے سے اعلیٰ سمجھنا، اپنے سے اعلیٰ. یا ربی کریں اپنے گناہوں کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، بات ہے، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ جتنے بھی بیٹھے ہوئے نا، تقریباً سب سے زیادہ گناہ گار اور نافرمان اور بد اخلاق اور بد کردار انسان کو آپ کے پاس بٹھا دیا، صرف اس لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی تھی. اس لیے بیٹھ کے باقی اصلاح اور دل میں وہی اللہ رحم فرمائے حال پہ. میں تو آپ لوگوں سے بھی گیا گزرا ہوں. پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مجھے برائے مہربانی اپنی جوتیوں کے نیچے جو ریت ہوتا ہے نا، وہاں مجھے مطلب جگہ دے رکھنا. جوتیوں کے نیچے جو مٹی ہوتی ہے اس میں جگہ مل جائے. جماعت میں بہت ہے، ہمیں اور کوئی جگہ نہیں چاہیے، کوئی اعلیٰ چیز نہیں چاہیے. اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اور ان کے نقش قدم پہ چلنا، اور اللہ والوں سے محبت. ایک مرتبہ ایسی ہوا کہ حضرت قبلہ بیگ صاحب دامت برکاتہ، بہت پرانی بات ہے، تقریباً 25 30 35 سال پہلے ہے، باہر کے ممالک میں دورے پہ جایا کرتے تھے. تو جب چلے جاتے تھے تو میرے جو دل کے اندر جو نا بہت وہ آتا تھا کہ پتہ نہیں حضرت کا کیا حال ہوگا، حضرت کب واپس آئیں گے. اور دعا مانگتا رہتا تھا، یا اللہ خیر وافیت سے واپس آ جائے. اور آنکھوں میں سے آنسو بھی نکل آتے تھے. ایک مرتبہ گھر والوں نے کہا کیا ہو گیا؟ میں کچھ بھی نہیں ہوا، بس ایسے ہی اپنی حالات سامنے آ گئے. اس کی آنکھوں سے آنسو، محبت کی بنا. میں نے دل میں سوچا کہ یہ محبت شرک تو نہیں؟ اللہ سے محبت، رسول سے محبت کی جاتی ہے. میں نے دلائل سلوک اٹھائی،
اللہ کی کرم ہے اس میں وہ صفحہ کھلا جس میں حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ نے تحریر فرمایا ہوا کہ اللہ والوں سے محبت نشانی ہے کامل ایمان کی. تو میرے دل میں کیا آ رہا تھا, شیطان کیا آ رہا تھا, کہیں شرک تو نہیں ہے, لیکن دلائل اسلام میں حضرت نے کلیئر کر دیا نا کہ اللہ والوں سے محبت نشانی ہے کامل ایمان کی. تو اللہ والوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں سے محبت عطا فرمائے, ان کی مجلس عطا فرمائے, ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ادب کے معاملے میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں, 1-2 منٹ کے لیے اجازت دیں. ادب اگر نہیں ہے تو ظاہری علم مخالفت کر کے علم حاصل کیا جا سکتا ہے, لڑائی کر کے استاد سے علم حاصل ہو سکتا ہے, فقہ کا بھی ہو سکتا ہے, تفسیر کا بھی ہو سکتا ہے, احادیث کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن تصوف ایسی چیز ہے کہ اس میں اگر آپ مخالفت کریں گے اور ایکسیپٹ نہیں کریں گے اپنے شیخ کو, اپنے شیخ کی محبت دل میں نہیں ہوگی تو آپ حاصل نہیں کر سکتے. یہ اصول ہے تصوف میں, آپ کو محبت کرنی پڑے گی شیخ سے, محبت عشق اتنی حد تک کہ آپ کو ہر وقت یاد رہے, ہر وقت دل میں, ہر وقت آپ دعا مانگتے رہے. اور یاد رہیے طریقہ بڑا بہترین ہے, ہر وقت دعا مانگتے رہے, یا اللہ حضرت کو صحت کاملہ عطا فرما, عمر میں برکت عطا فرما, آپ کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ حضرت کو مکمل صحت کاملہ عطا فرما, آپ کی عمر لمبی عطا فرما اور آپ کی پریشانی کو دور فرما. یہ آپ دعا مانگتے رہیں گے 24 آورز آپ کے دل کے اندر شیخ کی, اللہ کے برگزیدہ بندے کی محبت بھی آ جائے گی, دھیان بھی آ جائے گا. اور جیسے وہ دھیان والا معاملہ پہلے عرض کیا تھا, مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دل کے اندر اللہ والے کے دھیان آ جانے سے بھی نور پیدا ہوتا ہے. تو جب ہمارا دھیان ہوگا تو کیا خیال ہے, نور نہیں آئے گا ہمارے اوپر, توجہ نہیں ہوگی شیخ کی, جانورات نہیں آئیں گے, جانورات آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا رابطہ نہیں ہوگا, اس کے نبی سے ہی محبت ہوگی, اللہ سے بھی محبت ہوگی, اور ہمیں آسانی ہوگی دین پہ چلنا. ہر جگہ جہاں مشکل ہوتی ہے اللہ والے سے محبت کریں گے, ان کی صحبت اختیار کریں گے تو اصلاح ہو جائے گی, اور قرآن و حدیث پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, عمل کی توفیق, علم نافع, عمل صالح عطا فرمائے, اور اخلاص اس لیے آئے ہیں یہاں پہ. ذکر کس لیے شروع کیا ہے, سلسلے میں کس لیے داخل ہوئے ہیں, یہ سوالات ہوتے ہیں. اس کا جواب خود اپنے دل میں اپنے آپ کو دے کہ اللہ کی رضا کے لیے ذکر کر رہے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے مجلس میں آئے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے بیعت کی ہے شیخ سے, اللہ والا سے, اللہ کی رضا کے لیے. یہاں پہ ہفتہ وار آتے ہیں یا وہاں پہ جہاں پہ ساتھی روزانہ ذکر کرتے ہیں, اس لیے صرف اللہ کی رضا کے لیے. اگر اللہ کی رضا نہیں ہوگی, اگر مقصد پیسے کمانے ہوا, مقصد آپ کا کوئی کیس چل رہا ہے عدالتوں میں وہ جیتنا ہوا, یا کوئی مالی معاونت ہوئی, یا کوئی سروس میں کسی بھی جگہ پہ کوئی سفارش کا معاملہ ہوا, کوئی ترقی ہوئی, مطلب یہ ہے کہ دنیاوی کام اللہ کی رضا کے لیے جو بھی آپ نے مقصد بنا کے آپ نے کیا وہ قابل قبول رب کے ہاں نہیں ہوگا. نہ تو آپ کی بیعت کوئی ہوئی قابل قبول ہوگی, اور نہ آپ کا اللہ کرنے والا, اور نہ یہ اللہ والوں میں بیٹھنا. تو یہاں پہ آتے ہیں مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے ہم نے. وہ کس سے ہوتی ہے, اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے سے. اللہ والوں نے بتا دیا ہم ذکر بھی کرنا ہے, 24 آور کرنا ہے, ذکر بھی قلبی کرنا ہے, پاس انفاس کرنا ہے. زبان سے تو چند تسبیحات ہمیں بتائی ہوئی ہے, کلمے کی ہے, استغفار کی ہے, درود شریف کی ہے, لا حول ولا قوت ہے, یہ صرف 4 تسبیحات. اس کے علاوہ جب سانس ہمارا اندر آتا ہے اور باہر نکلتا تو اللہ 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 جیسے یہ کر رہی ہے, تو یہ معمولی تھوڑی سی دیر کے لیے کرتے ہیں, پریکٹس ہے, تاکہ 24 گھنٹے کے اندر ہر وقت دل سے ایسے ہی ہوتا ہے, سانس اندر آئے, اللہ ذکر ہو, خواہ بیت الخلاء میں ہو, خواہ بازار میں ہو, خواہ بستر پہ سو رہے ہو, خواہ کھانا کھا رہے ہو, خواہ بات کر رہے ہو, خواہ کچھ بھی کر رہے ہو, اللہ کا خیال رکھنا, اللہ اللہ اللہ.
اور اللہ بندوں کا خیال رکھنا ہو جائے گی انشاءاللہ ہمیں مل جائے گی. ساتھی بیٹھیے ذکر کے لیے جنہوں نے عرض کرتا ہوں جنہوں نے مرشد آباد کی اجتماع میں جانا ہے 13 تاریخ سے شروع ہے فیصل آباد سے اور 19 کو دعا ہوگی مرشد آباد میں. اپنا نام عبدالجلیل صاحب کو لکھوا دیجیے, گاڑی اپنے مطلب کی لکھوا دیجیے اس کو. اگر وہ کہتے ہیں کہ خود ہی کروا لو تو پھر خود ہی کروا لینا, کیوں اس کو تکلیف دیتی ہے, اس کی تو بیچاری کی ٹانگیں نہیں ہے, وہ تو پیدل چل کے بھی نہیں جا سکتا ہے. کسی کو بیچارہ لے کر جاتا ہے, کسی کا موٹر سائیکل پکڑتا ہے, پیچھے بیٹھے گا, اسٹیشن میں پہنچے گا, آپ لوگوں کے لیے بکنگ کروا کے واپس آتا ہے. اس لیے کوشش بھی یہ ہو کہ کسی کو تکلیف نہ دیں آپ, لیکن اجتماعی طور پہ جانے میں برکت ہوتی ہے. آپ کی اجتماعی طور میں 4 بندے بھی اکٹھے ہو گئے, 2 ساتھی بھی اکٹھے ہو گئے تو بڑی آفات سے آپ بچ جائیں گے. اکیلے میں وار بہت کرتا ہے, اکیلے میں جو شیطان ہے. واخر دعوانا